السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی الیاس بھٹی صاحب آف اسلام آباد، آپ کا سوال ہے کہ کیا حائضہ عورت یا جنبی مرد مسجد میں رک سکتا ہے؟ حائضہ اور جنبی مسجد کے اندر نہیں رک سکتے، ہاں مسجد سے گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں۔ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 43 ارشاد فرماتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ ایمان والو، جب تم شراب کی مدہوشی میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ تمہیں ہوش آ جائے اور جاننے بوجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم حالت جنابت میں ہو حتیٰ کہ غسل کر لو، ہاں مسجد میں سے گزر سکتے ہو۔ تو پیارے بھائی، یہ میرے سامنے ابو داود ہے، ابو داود مکتبہ شاملہ میں 232 اور ابو داود مکتبہ دارالسلام میں بھی 232 نمبر کی یہ حدیث، 232 نمبر پر یہ روایت، اور اس میں راویہ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد فقال وجہوا هذه البیوت عن المسجد ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يصنع القوم شیئا رجاء ان تنزل فیہم رخصة فخرج الیہم بعد فقال وجہوا هذه البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے فرمایا روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روایت سندن حسن ہے، اور اس روایت کے تعلق سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا، اور اس حدیث کے بہت زیادہ شواہد ہیں، یعنی دیگر اس معنی میں روایات و احادیث موجود ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ بعض صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھلتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کے دروازوں کو مسجد کے رخ سے پھیر دو، یعنی دروازے مسجد میں نہ کھلیں۔ آپ دوبارہ تشریف لائے اور ان لوگوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اس بنا پر کہ شاید کوئی رخصت نازل ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف نکلے اور فرمایا ان گھروں کے رخ مسجد کی جانب سے پھیر لو، بے شک میں مسجد کو حائضہ عورت اور کسی جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر جو ہے وہ رعایت اور رخصت فرما دی کہ مسجد میں سے گزرا جا سکتا ہے، اور صحیح بخاری کی وہ روایت کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے کہا مسجد سے چٹائی یا مصلی اٹھا دو، عائشہ نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آیت قرآنیہ اور حدیث اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنبی اور اسی طرح جو ہے وہ حائضہ یہ مسجد میں نہیں رک سکتے، ہاں مسجد میں سے گزرنا چاہیں تو یہ گزرتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں فقہ کتاب و سنت ہے، محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ، اور مکتبہ ہے دارالسلام، حیض اور نفاس والی خواتین کے لیے حرام امور، لکھتے ہیں حیض اور نفاس کے وقوع پر وہی امور لازم آتے ہیں جو کسی جنابت والے پر لاگو ہوتے ہیں، یعنی حائضہ عورت، جنبی مرد یا جنبی عورت
یا نفاس والی خاتون، ان تینوں کے ایک ہی جو ہے وہ احکامات ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مسجد میں رکنا حرام ہے، اسی طرح نماز پڑھنا حرام ہے، اور اسی طرح طواف کرنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پیارے بھائی، جو بھی حائضہ خاتون ہے وہ مسجد میں نہیں رکے گی، بلکہ ایک اور حدیث بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ العیدین میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عید کی نماز میں عورتوں کو بھی لے کر نکلو۔ وہ جو خواتین حائضہ ہیں، حیض والی ہیں، مینسز والی ہیں، ان کو بھی لے کر نکلو۔ وہ مسلمانوں کے خیر میں اور دعا میں شامل ہوں گی، اور مصلی سے، نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رہیں گی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حائضہ خاتون مسجد میں رک نہیں سکتی۔ تو اس لیے جو مسجد کا علاقہ، مسجد کی باؤنڈری، مسجد کا ایریا ہے، وہ چاہے مسجد کے صحن میں ہو، مسجد کے چھت پر ہو، دائیں ہو بائیں ہو، اوپر ہو نیچے ہو، اندر ہو باہر ہو، جو مسجد کا ایریا ہے، مسجد میں حائضہ خاتون نہیں رک سکتی۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔